فلاحی تنظیم پیس ہرٹ فاؤنڈیشن نے دل کے سوراخ میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے بدین میں جدید اسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے اس پہلے اسپتال کے لیے غریب مگر مخیر شخص حاجی محمد قاسم جت نے بدین گلارچی روڈ پر اپنی 4 ایکڑ زرعی زمین عطیہ کر دی ہے۔ پیس ہرٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین امتیاز حسین ابڑو نے پریس کلب پنگریو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اسپتال میں ایسے بچوں کا علاج کیا جائے گا جن کا پہلے پاکستان میں علاج ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر نواں بچہ دل کے سوراخ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس موقع پر حاجی محمد قاسم جت نے بتایا کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اس کام میں میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کے وہ مخیر حضرات جو مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے لوگ جو پیس ہرٹ فاؤنڈیشن کی اس ہاسپٹل میں مدد کرنا چاہتے ہیں، میں لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اس پاکستان پیس ہرٹ ہاسپٹل کو بنانے میں مدد کریں۔ یہ پاکستان کی پہلی ہاسپٹل ہے جس کے اندر نیو ٹیکنالوجی سے لیس ہاسپٹل، جس کے اندر دل میں سوراخ والے بچوں کا علاج کیا جائے گا۔ صوبہ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ بولان کے بھاگ ڈھاڈر مچ کے علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ احتجاج اور ہڑتالوں کے باوجود مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے زندگی کا ہر طبقہ اور شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ بولان کے علاقے بھاگ دھادڑ اور مچ میں وابڈا کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ عوام کا کہنا ہے کہ علاقے میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے سارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ اوپر سے بھاری بل آ جاتے ہیں۔ اگر کسی لائن مین کو تھوڑا سا کام بھی ہو تو وہ بھی 2 گھنٹے تک بجلی بند کروا کر گھومتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر درزیوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہو رہا، جس سے گاہک بھی ناراض ہوتے ہیں اور گھر کا خرچ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ملک اس وقت توانائی کے بحران کا شکار ہے۔ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے اور عوام شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ صنعتی ترقی کا پہیہ بھی توانائی کے بحران کے باعث جام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر اس صورتحال سے بری طرح متاثر ہوا ہے، جبکہ ملک بھر میں نہ صرف عام صارف بلکہ زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کو بھی کچھ ریلیف مل سکے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ سبی میں عید میلاد النبی کے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی پی او سبی کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں جلوس کے مقرر کردہ راستوں پر پولیس کی بھاری نفری اور مشکوک افراد پر نظر رکھنے کے لیے سول وردی میں پولیس عملے کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ سبی میں عید میلاد النبی کے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی پی او سبی کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں جلوس کے مقررہ راستوں پر پولیس کی بھاری نفری کی تعیناتی اور مشکوک لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے سول وردی میں پولیس کا عملہ چوکس رہے گا۔ اجلاس میں ایس پی محمد اکبر شاہوانی، ڈی ایس پی محمد شفیق اور علماء کرام نے شرکت کی اور سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی توقع ظاہر کی کہ اس سال بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ڈی پی او نے ہوٹلز اور کرائے کے مکانات میں مقیم مسافر اور کرایہ داروں سے پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ کے سلسلے میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ نصیر آباد اور جعفر آباد میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں نے عوام کا سکون برباد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آئے دن نصیر آباد، جعفر آباد میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں نے عوام کا سکون برباد کر دیا ہے۔ نصیر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری محمد وارث اور نصیر آباد کے ضلعی صدر قربان علی عمرانی نے کہا کہ گیس پائپ لائنوں کو دھماکے سے اڑانا روز کا معمول بن گیا ہے۔ میر مولا بخش، رند حبیب اللہ عمرانی، سید ابو الحسن شاہ نے کہا کہ تحریک انصاف کرپشن اور بدعنوانی سے پاک تنظیم ہے۔ اس موقع پر محمد وارث نے کہا 13 فروری کو تحریک انصاف کی آفس کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، دنیا بھر میں دریاؤں کے کنارے پر آباد شہر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ سرسبز و شاداب کنارہ اور صاف ستھرا پانی صحت مند ماحول کو فروغ دیتا ہے، لیکن دریائے سندھ کے کنارے آباد ڈیرہ اسماعیل خان کی کہانی کافی مختلف ہے۔ بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ کا مغربی کنارہ ڈیرہ اسماعیل خان اور گرد و نواح کے لوگوں کی واحد تفریح گاہ ہے۔
لیکن گندگی اور بڑھتی ہوئی آلودگی نے اس کے حسن کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رہی سہی کسر ٹی ایم اے اہلکاروں نے پوری کر دی، جو شہر بھر کی گندگی اٹھا کر سندھ کنارے ڈال دیتے ہیں۔ طبی ماہرین اسے انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔ بے شمار مریض وہاں سے آتے ہیں اور شرح بیماری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آب حیات کو نقصان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ انسانی زندگیوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف تفریح پر آئے لوگ بھی پھلوں کے چھلکے، ریپرز اور خالی بوتلیں دریا کے اندر یا کنارے پر پھینک کر ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تھوڑا سا لوگ احساس ذمہ داری کر لیں اور یہ ان کاموں کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں دریا کا کنارہ جو ہے پریزرو رہ سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ جو ڈی خان میں تفریح کے لیے بچی ہوئی ہے، اگر ہم اس کا بھی خیال نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارے مستقبل میں آنے والے جتنی بھی ہماری نسلیں ہیں نا، انہیں تفریح دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سندھ کنارے بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کے کردار کے ساتھ شہریوں میں بھی شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فطرت کا یہ خوبصورت تحفہ انسانی لاپرواہیوں کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے۔ مناسب توجہ اور احساس ذمہ داری سے ہی اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو حسین اور سرسبز و شاداب وادیوں اور دلکش نظاروں سے نوازا ہے۔ پاکستان کے کئی علاقے دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے معروف ہیں۔ سوات، کاغان، ناران اور دیگر شمالی علاقہ جات اپنے دلکش نظاروں اور حسین وادیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور دنیا بھر سے سیاح ان علاقوں کی سیر کے لیے آتے ہیں اور قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور شدت پسندوں کی کارروائیوں کے باعث سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، لیکن عدم توجہ کے باعث مختلف مسائل کا بھی شکار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس جانب بھی توجہ دیں گے اور علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی خبروں پر۔ ٹانک میں خودکش حملہ کے داخلے کی اطلاع پر پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں بھگدڑ مچ گئی۔ محبوبہ سے ملنے زنانہ لباس میں آنے والا 17 سالہ نوجوان گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کچہری کا گھیراؤ کر کے احاطے کو خالی کرا دیا۔ اس دوران خاصہ دار فورس نے زنانہ لباس میں ملبوس 17 سالہ داؤد کو حراست میں لے لیا۔ معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ داؤد نے محبوبہ سے ملنے کے لیے ڈھونگ کیا تھا۔ بعد ازاں سیکیورٹی فورسز نے پولیٹیکل کمپاؤنڈ کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو اندر جانے سے روک دیا۔ اور ناظرین، پروگرام میں یہاں ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ اوکاڑا کی تحصیل رینالہ خرد میں شہر کے وسط میں بنائے گئے چلڈرن پارک پر قبضہ گروپ کی جانب سے قبضہ کرنے کے بعد پارک کو سبزی منڈی بنا دیا گیا۔